حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے مشہور خاندان قریش کے ایک بڑے گھرانے بنو تمیم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور لقب صدیق تھا۔ والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے سچے، نیک طبیعت اور نرم مزاج تھے۔ چھوٹے بڑے ہر شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ ملتے جلتے، اسی لیے مکہ کے سب لوگ آپ کی عزت کرتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی نہ کبھی شراب پی اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ دے رکھی تھی۔ آپ خون بہا کا فیصلہ کرتے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ جب کہیں کسی سے خون ہو جاتا تو دونوں طرف بڑا غم اور غصہ ہوتا۔ آپ دونوں کے درمیان سمجھوتا کراتے اور خون بہا کا فیصلہ کرتے۔ اسے سب مان لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ دونوں میں بچپن ہی سے گہری دوستی تھی۔ بڑے ہو کر آپ تجارت کرنے لگے۔ تجارت میں خوب ترقی ہوئی، یہاں تک کہ مکے کے مالدار لوگوں میں گنے جانے لگے۔ آپ غریبوں اور بیواؤں کا خیال کرتے، بے کسوں کی مدد کرتے اور ہر ایک کے کام آتے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ وہ ہر وقت آپ پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے ہر مشکل اور ہر نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ بہت سے کافر کعبہ کے صحن میں جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی کس قدر توہین کی ہے اور وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ میں تشریف لے آئے۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور گلے میں چادر ڈال کر بری طرح کھینچنے لگے اور برا بھلا کہنے لگے۔ کسی نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ بے اختیار دوڑ پڑے اور کافروں کے مجمع میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگے اور فرمانے لگے، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس معجزات و دلائل لے کر آیا ہے؟ یہ سن کر کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مارنا شروع کر دیا اور اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گھر والوں کو موت کا یقین ہو گیا۔ دن ڈھلے جب ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ اس حالت میں بھی آپ انہیں یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کی ماں ام الخیر سے کہا کہ ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ ان کی ماں نے کچھ کھانے کے لیے اصرار کیا مگر آپ برابر کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، جب تک ان کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ پھر آپ کو سکون ہوا اور کچھ کھایا پیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں مال دینے کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، گھر میں کچھ مال نہیں چھوڑا۔ ہجرت کے موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور پہنچے تو غار میں پہلے پہنچ کر اس کو اندر سے صاف کیا۔ پھر جب اطمینان ہو گیا کہ غار میں کوئی جانور یا کیڑا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ غار کے اندر کئی سوراخ تھے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کر دیے تاکہ تکلیف دینے والے جانور اور کیڑوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ ایک سانپ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ڈس لیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ جب ان کے جسم میں زہر کا اثر ہوا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے ذرا برابر حرکت نہ کی اور نہ سوراخ سے اپنا پیر ہٹایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گرے تو آپ کے پوچھنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔